أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. میری پیاری بہنوں، ماؤں اور بھائیوں، آج قرآن کریم کی آیت نمبر 58 سے 61 تک پڑھایا جائے گا۔ 58 61۔ قرآن پاک کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سے پہلے کی کچھ باتیں اگر ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے تو آگے کی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا۔ فرعون ان پر ظلم جور کرتا تھا، ان کو پریشان کرتا تھا، اور جب انسان کسی کا غلام بن جاتا ہے تو اس کی سوجھ بوجھ بھی اسی طریقے سے ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور بہت سے خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت یہ آتا ہے کہ کسی نجومی کے کہنے پر فرعون بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے، لہٰذا جو نومولود بچہ ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حکم جاری کر دیتا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ بنی اسرائیلیوں میں جو بچہ پیدا ہو، ان کو لڑکا ہو تو اس کو ذبح کر دیجئے، قتل کر دیجئے، اور لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیجئے تاکہ اس کو ہم غلام بنا سکیں، اپنی لوڈی بنا سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بنی اسرائیلیوں کو یہ بات پہلے فرما دیتی، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں پر، پورے عالم پر فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ چیزیں ان بنی اسرائیلیوں کو گوارا نہیں ہوتی تھی، یہ باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے احساناً ان کو یہ جتلایا کہ ہم تم کو کہاں کہاں سے بچائیں، اور یہ بھی پھر سے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَاكُمْ،
फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन, कि हम फ़िरऔनियों के शिकंजे से आपको निकाला, जो इस तौर पर कि तुम जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने लाठी को मारिए, तो लिहाजा समुंदर पर जैसे उन्होंने मारा तो मैंने 12 रास्ते बना दिए। वही फरकना बिकुमुल बहरा, हमने समुंदर को तुम्हारे लिए फाड़ दिया। और ये इस तरीके से फाड़ा था, फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम, गोया कि ऐसे हो गए थे, गोया कि जैसे दोनों तरफ पहाड़ खड़े हो गए हों। हर हिस्सा ऐसा हो गया था जैसे कि पहाड़ बीच से उसका रास्ता हो। तो इस तरीके से हमने तुम पर एहसान किया। और यही नहीं, फ़अग़रक़ना आला फ़िरऔन, हमने आले फ़िरऔन को, फ़िरऔनियों को गर्काब कर दिया। और ये चीजें तुम देख रहे थे। फ़अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, जब हम आपको नजात दे रहे थे, एक तरफ हम फ़िरऔन को गर्काब भी कर रहे थे, फ़अंतुम तंज़ुरून, और वो सब तुम देख भी रहे थे। पांचवी बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, जब ये लोग नजात पा जाए, मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कोई शरीयत लाइए, कोई किताब लाइए, हम अमल करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 दिन के लिए बुला लिया। तो ये लोग जुल्म ये कर दिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के बगावत में ये खड़ा कर दिए, सुम्मा तखत्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। एक तरफ अल्लाह एहसान कर रहा है इनके साथ और इनको बचाना चाह रहा है, लेकिन ये लोग क्या किए कि बछड़े को अपना माबूद बना लिए। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा चलो ठीक है, आप ये सब कर लिए, इसका तरीका ये है कि तुम में से जो लोग लौट आए हैं उन लोगों को कत्ल करें जो अभी शिर्क में मुब्तला है। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फिर से बात ये बतलाई कि तुम ऐसा कर लीजिए, फिर भी हम तुमको चलो माफ कर देंगे। तुम माफौना अनकुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। तो अगर इस तरीके से तुम लोगों ने कर लिया, तो जब उन लोगों ने किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा चलो ठीक है, हम फिर तुमको माफ करते हैं ताकि तुम शुक्र अदा करो। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी फिर अड़ गए आप कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लेकर आ रहे हैं, तो तुम क्या कह रहे हो, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। क्या मूसा देखिए, ये जो किताब लाए हो हमें इस पर यकीन नहीं है, लिहाजा तुम चलो मूसा अलैहिस्सलाम, तुम कोहे तूर पर चलो हमको लेकर, और तुम अल्लाह से बात करो, देखते हैं इसके बारे में तस्दीक करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी किया इनके साथ। फिर यही नहीं हुआ, फिर अल्लाह तबारक को तो वही कहने लगे वहां कि हम ऐसा अब नहीं मानेंगे, हम अल्लाह ताला को जहरतन फाखदतकुम साइक़ा, तो हम अल्लाह तबारक व ताला को देखना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ से ये फरमाया कि वह कुल तुम या मूसा लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फाखदतकुम साइक़ा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक बिजली इन पर कड़काई जिसकी वजह से बेहोश हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर कि देखो हमारी कौम हर तरफ थी, मानने को तैयार नहीं थी, हम इनको लेके आए थे, अगर ये लोग जिंदा नहीं हुए तो हमारी कौम हमको क्या कहेगी, सबको ले जाके मार डाले, कुछ लेके नहीं आए। तो अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, हमने तुम्हें मारने के बाद या तुम्हें बेहोश करने के बाद ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला दोनों चीज पर कादिर है, कि चाहे वो मारने के बाद भी दोबारा जिंदा कर सकता है, और या फिर उनको गुनूद की तारी कर दी हो, इस तरीके से उनको सुला दिया गया हो कि उनको होश ना रहे। तो इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारी कौम बदगुमान है, इसलिए इनको जिंदा कर दीजिए। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने एक एहसान इन पर यह किया, सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि जब तुम मर चुके थे फिर हम तुमको दोबारा जिंदा किए ताकि तुम फिर शुक्र गुजार बंदे हो जाओ। जब ये जिंदा होकर फिर आए तो अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ये हुक्म दिया कि तुम ऐसा करिए, अब फला बस्ती में जाकर जो तुम्हारा मऊद है, जहां तुम्हें जहां से भगाया गया था, तुम वहां जाकर जंग करो अमालिका कौम से। तो ये लोग वहां जाते हैं और जाने के बाद ये क्या करते हैं
کہ وہاں پہنچنے کے بعد انکار کرتے تھے، دیکھو موسیٰ ہم نہیں لڑ پائیں گے، یہ لوگ بہت زبردست لوگ ہیں، ہم نہیں لڑائی کر سکتے ان سے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، سورہ مائدہ کی آیت 26 نمبر کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، تم انکار کر رہے ہو، موسیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو، ہماری بات نہیں مان رہے ہو، تو ایسا ہے کہ وہ زمین ہی تمہارے لیے 40 سال تک حرام کر دی جائے گی، اب تمہیں وہاں جانا بھی حرام ہے، لہذا تم بھٹکتے پھرو، یہ تمہارے اوپر مار ہے۔ پھر ان کو مقام تیہ میں لے کر میدان تیہ میں لایا گیا، وہاں ان کو بسایا گیا، اور جس کو ہم سینا بھی کہتے ہیں، تو ان کو تیہ میں لا کر ٹھہرا دیا گیا، اور ان کو 40 سال تک کہہ دیا گیا یہیں رہو۔ لیکن اس میدان میں نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی پینے کی چیز، نہ اوپر سے کوئی سایہ کی چیز، کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا فضل کیا، اتنا فضل کیا کہ یہ کر دیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر سایہ کا بادل ڈال دیا کہ تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کی سرکشی، ان کی طغیانی کے باوجود بھی، ان کے نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان یہ کیا کہ ان کے اوپر سفید بادل سایہ کرنے کے لیے ڈال دیا، اوپر سے یہ کر دیا کہ ان کو ایک میٹھی چیز ہوتی تھی جو کہ پتے پر آ جاتی تھی، جسے من کہتے ہیں، پتے پر آ کر جم جاتی تھی، جس طریقے سے اوس یعنی شبنم پڑتی ہے، پتوں پر رہتی چمکتی ہے، اسی طریقے سے وہ چیزیں آ کر پتے پر جم جاتی تھی۔ یہ لوگ صبح اس کو لے کے چلے آتے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں پیڑ پہ گدھ ہوتا ہے، گدھ اس کو کیا بولتے ہیں، اور گاؤں میں تو گدھ بولتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جم جاتی تھی، اور بہت میٹھی اور بہت شیریں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بٹیر آ جایا کرتے تھے، جس کو سلوا کہتے ہیں، یہ لوگ اس کو بھون کر کھا لیتے تھے، اور یہ بغیر کسی محنت کے، ایسا نہیں ہے کہ بٹیر پکڑنے جاتے تھے یا پھر یہ سب کرنے جاتے تھے، بلکہ بٹیر خود حاضر ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس طریقے سے احسان کیا، لیکن انہوں نے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، حالانکہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ تیس اس طریقے سے یہ ہٹ دھرمی پہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دیا تھا، اور ان کے لیے وہ زمین جہاں ان کو قتل کر کے، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم یہ کوشش کر لیتے تو ہم ارض فلسطین جو ہے ہم اس کو فتح کر دیتے، اور تم نے تو سیدھا انکار کر دیا، کیونکہ وہ تمہاری زمین تھی، تم تھے وہیں سے گئے تھے تم مصر۔ تو لہٰذا ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیے اب 40 سال تک اس زمین پر تمہارا جانا بھی حرام ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، تم تیہ میں یعنی میدان تیہ میں تم وہیں پر ٹھہر جاؤ، وہیں پر رہو، اب کہیں جانا نہیں تمہیں۔ اب اس کے بیچ میں کیا ہوگا وہ اگلی بات سے سمجھ میں آئے گی۔ اب چل رہے ترجمہ کرنے، اب وہاں سے سنیے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو اور بعد میں ہونا چاہیے، لیکن اب آیت کے رد و بدل سے اس کو ہم سمجھا دیں گے، بات سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ آیت جو ہے پہلے آ گئی ہے، اس کے ہونا تو یہ چاہیے، بعد میں ہونا چاہیے تھا یہ آیت، لیکن یہ قرآن کا اپنا معجزہ ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے ہم سے وہ نہیں کرنا ہے بحث، مطلب یہ ہے کہ پہلے جو بات آ رہی ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو، هذه القرية، اس بستی میں، فکلو، پھر کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، فراغت کے ساتھ، فرصت سے، عیش و آرام سے، وَدْخُلُوا، اور تم داخل ہو، البابا، دروازہ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطایاکم، تمہارے خطائیں، وسنزید، اور ہم عن قریب زیادہ دیں گے، محسنین کا بدلہ، نیکی کرنے والوں کا بدلہ۔ ترجمہ سنیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت، جہاں سے چاہو،
لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایک ملک فتح کریں گے ابھی، حالانکہ یہ لوگ نہیں کریں گے، کریں گے دوسرے، لیکن تھے انہی قوم سے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک بستی میں ان کو داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم جھکتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جائیے گا۔ اسی کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے ترجمے میں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت، یعنی عیش عشرت کے ساتھ کہا جاتا ہے اس کو، فرصت سے کھاؤ پیے، جو من کہے وہ کھاؤ، با فراغت جہاں سے چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے صحرا سینا میں آنے سے، مکان تیہ میں، اور توریت عطا کیے جانے کے بعد، توریت عطا کیے جانے کے بعد مقام تیہ میں آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تو بات پیچھے بتا چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم فلاں قوم سے، عمالقہ نامی قوم سے تم ارض فلسطین کو خالی کرواؤ، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، گویا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ بھی پتہ چل گئی بات ابھی کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہیں، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی بات آپ کو پیچھے بتائی جا چکی ہے کہ قوم نے انکار کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ میں ابھی فتح کرا دیتے، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انصاف انکار کر دیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا، جیسے کہ میں آیت نمبر 26 سورہ مائدہ کی آیت بتایا تھا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی، یعنی لوٹنے کی جگہ، جہاں سے ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو لوٹتے ہیں تو اس کو موعید کہتے ہیں، عاد یعود مانے ہوتا ہے لوٹنا، تو موعود جس جگہ ہم لوٹیں گے اس کو کہا جائے گا موعود، لوٹنے کی جگہ، تو ہماری فلسطین تھی تو ہم وہیں لوٹنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں ان کو لوٹنا تھا اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ہم اس کو فتح کروا دیتے، تو لہٰذا یعنی کہ ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی اور ان کو لے جا کے مقام تیہ میں ٹھہرا دیا گیا کہ وہیں رہیے، اب 40 سال کے بعد کچھ سوچئے گا۔ اب یہ 40 سال تک اسی عرصے میں بھٹکتے پھریں گے۔ صحرا نوردی کے اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس صحرا میں جب یہ لوگ ٹھہر گئے تو اس دوران کیا ہوا کہ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اسی عرصے میں انتقال ہو گیا، تو اس میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو چکی تھی۔ وہاں سے جو لوگ غلام بن کر آئے تھے، وہاں سے جو نجات پائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا فرعونیوں سے، ان سب کی بات کہی جا رہی ہے تھی، کیونکہ وہ غلامی کر کے آئے تھے، ان پر ایک داغ دھبا تھا، لہٰذا وہ قوم پوری ختم ہو گئی تھی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی، تو جو نسل بعد میں پیدا ہوئی اس میدان کے اندر مقام تیہ میں، بھائی 40 برس تھے تو جائز سی بات ہے کہ نئی نسل تیار ہو سکتی ہے 40 سال میں، اور جو بچے وہاں نومولود ہوں گے اور وہ بڑے ہوں گے، جائز بات ہے ان کے اندر الگ جوش خروش ہوگا، کیونکہ اس میدان کے اندر اپنے منمانی ٹہلنا، گھومنا، لڑنا جھگڑنا جو کچھ بھی ہوتا رہا ہوگا تو ان کا دل کھلا ہوا تھا، وہ تو غلامی نہیں کی ہے نا، جو ابھی بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو آزادانہ ٹہل رہے ہیں، منہ و سلوہ کھا رہے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل مضبوط ہوں گے، اور جو لوگ غلامی کر کے آئے تھے 40 برس کا ہے، کوئی کتنی عمر کا رہا ہوگا، کتنے لوگ چلے گئے، خود موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام چلے گئے، تو غلامی کے اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق کردار کی کمزوریاں پیدا ہوتی ہے، لیکن جو نئی نسل پیدا ہوئی
اور صحرا میں اسی مقام تیہ میں میدان تیہ میں پروان چڑھی، وہ ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے پاک تھی۔ یعنی جو غلامی کر لیتا ہے، جائز بات ہے ان کی غلامی کا پٹا پڑ جاتا ہے تو وہ ہر چیز بزدلی سے کرتا ہے، لیکن جو آزادانہ طور پر ہوتا ہے، جائز سی بات ہے وہ اس کے اندر ایک جوش خروش ہوگا، اس کے اندر قوت ہوگی، اور وہ اس کے اندر وہ نڈر ہوگا، اس کے اندر ڈر نام کی چیز نہیں ہوگی۔ تو وہ کمزوریوں سے پاک تھی، اور ان میں ایک جذبہ بھی تھا۔ تو بنی اسرائیل اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ، اب اس میں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعوت میں کون شریک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ دعا میں شریک کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ جب فرعون آگ اور اس کے ساتھ کھیلنے کو کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ اٹھا کر زبان پہ رکھ لی تھی، تو ان کی وجہ سے زبان میں تتلاہٹ آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ دعوت دینے میں تھوڑا وہ زبان ان کی نہیں چلتی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ جری تھے اور زبان کے صاف تھے، اس لیے ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں دعوت کے لیے اللہ سے مانگا تھا، تو اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو گویا نائب بھی تھے۔ تو اس طریقے سے دونوں لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ان کے خلیفہ جو تھے یوشع بن نون تھے، توریت میں ان کا نام یوشع بن نون ہے، توریت میں ان کا نام یوشع، اور اس توریت میں ایک جگہ انگلش میں اس کو جوشوا اس کو کچھ نام سے آتا ہے۔ تو یوشع بن نون کی قیادت میں قتال کیا، مطلب دوسرے بار جب وہ جنگ ہوئی تو یوشع بن نون کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحہ تھا، اریحہ شہر تھا۔ یہ شہر آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں وہاں پر ہوئی تھی مقام تیہ میں، جب نئی نسل پیدا ہوئی تو یوشع بن نون کے قیادت میں یہ جنگ لڑی، کیونکہ پہلے کے لوگ جو تھے وہ تو انکار کر دیے تھے، صاحب میں لڑ نہیں پاؤں گا، اور وہ ہلکے پھلکے والے ختم بھی ہو چکے تھے، خود موسیٰ علیہ السلام بھی ختم ہو چکے تھے، ہارون علیہ السلام بھی ختم ہو چکے تھے۔ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے ہیں، ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ جنگ وہ لڑی جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی، کیونکہ 40 سال کے اندر ایک نسل تیار ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس فتح کے بعد اب بات یہاں سے سمجھ میں آئے گی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب اوپر جائیے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ شہر جو فتح کرایا اریحہ، اور جس کو جریکو کہتے ہیں، جو ابھی بھی موجود ہے جریکو کے نام سے، تو یہ تو جو فتح ہوا ہے، یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں ہیں اس سے متمتع ہو۔ تو اب آگے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، پھر یہاں آ کر ہم بات آپ کو بتائیں گے، کیونکہ بات آیت آگے پیچھے میں نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اب دیکھیے، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل، پھر بدل ڈالا، الذين، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، قولا، بات، غیر الذي، دوسرے وہ جو کہ، قیل لهم، کہی گئی انہیں، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی، پر، الذين ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، کیونکہ، کانو یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ترجمہ سنیں، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو اس سے کہہ دی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والے پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم یہاں سے دلی جاؤ، اور تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے بات کہی تھی اس کو بدل دیا، یا یہاں سے آپ نے جو بات کہہ کے بھیجی تو اس کو بدل دیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو آپ یہی کہیں گے ہم نے کہا تھا اللہ اللہ کہنے کے لیے، آپ نے کہا مرحبا مرحبا۔
تو پہلی بات جو کہہ کے حکم دیا ہے وہ بھی غصہ ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ غصہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ہٹ دھرمی اور نافرمانی کی، اس وجہ سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو کہا تھا، اسی بات کا ترجمہ ہے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو، خلاف اس کے جو اس نے کہہ دی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہیں نے کی۔ تو فبدل الذین ظلموا، ان میں سے جو ظالم تھے، بد کردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا اس اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا تم حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ مغفرت، مغفرت حتتن مینس مغفرت، حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کے بجائے حنتتن حتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی گیہوں 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 چاہیے، گیہوں چاہیے۔ تو اب دیکھیے حتتن اور حنتتن دونوں جملہ سیم دکھ رہے ہیں، لیکن حتتن کے مطلب ہوتا ہے کہ مغفرت، اور حنتتن کے معنی ہوتا ہے گیہوں۔ تو وہ کیا کہنے لگے، حنتتن حنتتن گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ اگلی رکو میں یہ بات آ جائے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھی، ایک ہی چیز کھا کھا کر وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی کوئی پیداوار کی چاہیے۔ تو تو یہ لوگ ہنتتن ہنتتن کی صورت میں آ گیا، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا استہزاء کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم ہنتتن کہیے گا، مغفرت کے اس پہ مغفرت مغفرت مانگتے ہوئے چلنا، اور اپنے سینے کو چوڑا نہیں کرنا، اپنے سر کو اٹھانا نہیں، تمسخر کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں تم داخل ہو جاؤ، بلکہ سر کو جھکا لینا، سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنی کمزوری تاکہ آپ کو احساس ہو، کیونکہ یہ جو فتح ہوئی ہے یہ آپ اپنے زور بازو پر نہیں کیے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فتح دیا ہے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم فتح کر لیتے، لہذا ان لوگوں نے بغاوت پہ اتر آئے اور حتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگے۔ تو یہ چیزیں ان کو کھا گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، جس ظالموں نے اللہ تعالی کے حکم کا استہزاء اور تمسخر کیا تھا ان پر آسمان سے بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اریحہ شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، یعنی انہیں پکڑ لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، بما کانوا یفسقون، یہ ان نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے، یعنی کہ بات کو مان نہیں رہے تھے۔ لیکن ابھی اس کا خلاصہ پھر سے بتائیں گے کیونکہ بات آگے پیچھے ہے آیت میں، اس وجہ سے، اور یہی ہے کہ پیچھے چل کے تھوڑی بات سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھانے کو کیا دیا تھا، مقام تیہ میں، میدان تیہ میں ان کو منہ و سلوہ دیا تھا، لیکن اب یہ اس کھانے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے یہ کہیے کہ ہمیں کوئی زمین سے اگنے والی چیز، ترکاری پھل فروٹ والی چیز ہم کو دیں، ہم یہ ایک 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 کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، روزانہ یہی بٹیر کھاؤ اور یہی شیرینی چیز ترنجبین کھاؤ، ہم اس کو کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ تو اسی چیز کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ مقام تیہ میں، ایک بات یہ بھی کی ہوئی تھی کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، گویا کہ 12 قبیلے بنیں گے، 12 فرزند کے 12 قبیلے تھے، اور یہ مقام میدان تیہ میں جب وہاں یہ موجود تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو سے مارنے پر اتارو ہو چکے تھے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم کو یہاں لا کر پھنسا دیے ہیں، دیکھیے پانی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں بھی، یہ وہ دیس کی چیزوں کا بہانہ کر کے ان سے لڑنے پر اتارو ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ دو چیزوں کی بات آئے گی، آگے من و سلوہ کی بات آئے گی، اور یہ پیچھے پانی کی بات چل رہی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام
لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب بھی مارو، بعصا کا اپنا عصا، الحجر حجر یعنی پتھر پر، عصا مانے لاٹھی ہوتا ہے، فنفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنا عشرہ 12، عینن چشمے، قد علم جان لیا، کلو اناسم ہر قوم، مشربہم اناس مانے ناسن کی جمع اناس آتا ہے لوگ کے معنی میں، لیکن یہاں قوم کے معنی میں قبیلہ کے معنی میں کیا گیا ہے، ہر قوم، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے، رزق رزق، اللہ اللہ، ولا اور نہ، تعثو فرو، فی الارض زمین میں، زمین، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ بات سنیے، اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی، تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا یا ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ یعنی اپنی لاٹھی سے پتھر پر مارو، چٹان پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے یا پھوٹ کر بہنے لگے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ آگے بھی ترجمہ پورا کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک ہی کھانے پر، فدعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے کچھ، بقلیہ ترکاری، وقصائیہ ککڑی، وفومیہ اور گندم، ودسیہ اور مسور، وبصلیہ اور پیاز، قال اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا ہے، بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے، اہبتو تم اترو، مصرن شہر، فإنا پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سالتم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنت اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ذالک یہ بھی انہم، ذالک یہ بھی انہم اس لیے کہ وہ، کانو جو انکار کرتے تھے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے، النبیین نبیوں کا، بغیر حق نا حق، ذالک بما یہ بما اس لیے کہ، عصو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ میں نے دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا، اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے اس کی ترکاریاں، ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، تو اترو کسی شہر میں، تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت، خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کی ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اب یہاں یہ دیکھیے، پہلے اس کو ہم خلاصے کلام بتا دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک کھانے پر،
من و سلوہ کھا کھا کر ہم اکتا چکے ہیں، تو لہٰذا فدعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، یعنی کہ زمین کے پیداوار میں سے، نبات ارضی میں سے جو ہمیں رزق دیا جائے، اس سے اللہ سے دعا کریے کہ وہ ہمیں دے، اپنے رب سے مانگ کے ہمیں دیجیے۔ من بقلیہ و قصائیہ، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی کے وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہم اس کو کھائیں۔ اب یہ منہ اور سلوہ کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہم سے زمین سے کچھ چیزیں نکال کے ہمیں دے۔ تو آگے کھکڑی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفومہا، فوم کا ایک ترجمہ تو گیہوں کیا گیا ہے، لیکن مزید میرے نزدیک یا پھر اور دیگر کے نزدیک صحیح ترجمہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے بالعموم لفظ ثوم، ثوم آتا ہے، سا واو میم، ثوم استعمال کیا جاتا ہے، اور لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی میں سرائکی کہتے ہیں، اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں، تا دو چشمیہ واو میم تھوم کہتے ہیں۔ اور یہ فوم اور ثوم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ عربوں کی آمد کے باعث ان کی زبان کے بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں شامل ہو۔ لیکن آگے دیکھیے، وعدسیہ و بصلیہ، اب جو سالن کے لیے چٹخارے کی چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہے کہ لوگ کھائے نہیں تھے، کھائے تھے، لیکن بعد میں یہ تو مقام تیہ میں آنے کے بعد، میدان تیہ میں آنے کے بعد ان کو اس طریقے کھانے ملنے لگا، تو یہ چٹخارے چیزیں مانگ رہے تھے جو چٹپٹا ہو، تھوڑا اچھا لگے کھانے میں بنا کر، تو ان چیزوں سے بنتے ہیں، تو ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھی تاکہ تھوڑا ٹیسٹی کھانا بنایا جائے۔ تو بنی اسرائیل صحرا سینا میں ایک ہی طرح کی غذائیں منہ و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم یہ کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بات یہ بتائیے، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ایک ادنا چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادنا بنائی ہے، اس کو بہتر سے تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں منہ و سلوہ دے رہا جو کہ سب سے بہتر غذا ہے، لیکن تم کھیرا ککڑی لہسن پیاز کے چکر میں تم اپنے آپ کو، اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو ایک دم گھٹیا چیز ہے۔ لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو اور پھر یہ اسی پر اڑے رہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ اہبطوا، کہ تم لوگ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، بلکہ اس کا صحیح مفہوم اہبطوا کا یہ ہوگا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، سیٹل ڈاؤن سم ویئر۔ اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے یہ چیزیں چاہیے تو کہیں آپ کو جا کر کھیتی وتی کرنا پڑے گا، کہ تمہیں سیٹل ہونا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ہر جتنی نعمتیں شاید ان کو بنی اسرائیلیوں کو دی گئی تھی، شاید کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہو جن پر اتنی رحمتیں اللہ کی برسی ہوں۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈوبنے سے نکالا ہے۔ اگر سوچئے جتنی بھی آیتیں ابھی بات ہو رہی، وہی نجیناکم والے صفحے سے لے کر ابھی تک، بلکہ یہاں سے نہیں اور اس سے پہلے سے بھی، آدم علیہ السلام کے بعد سے جو تذکرہ شروع ہوا تب سے کتنی فراوانی ان کے ساتھ کی گئی، لیکن ان کی سمجھ میں کہیں بات نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، سیٹل ڈاؤن سم ویئر، اگر تمہیں یہ سب کرنا ہی ہے تو تم کہیں زمین پر سیٹل ہو جاؤ، ہم نہیں جانتے اس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور غیر سکونی ان پر مسلط کر دیا، اور ان پر غض و غضب نازل کر دیا، تو اس طریقے سے ان پر ہمیشگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و طاری کر دیا۔ اب بات یہاں یہ آتی ہے، پیچھے والی بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 59 پہ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، جو حتتن کا مسئلہ چل رہا تھا وہ ابھی باقی ہے۔ تو وہاں یہ تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت ڈال کر ان کو چھوڑ دیا۔ یہاں صفحہ بھی مکمل ہو گیا، اب اس سے پیچھے آیت نمبر 59 پر آئیں گے تو یہ بات دکھنے کو ملے گی آپ کو،
کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، فلاں جگہ جب داخل ہونا تو حتتن کہتے کہتے ہوئے داخل ہونا. یہیں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ ابھی ہم پیچھے لوٹ کر آ کر بتائیں گے، یہ بات پہلے بولی تھی میں نے. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ باتیں کہی تھی، یہ لوگ تمسخر اور گھمنڈ کے چکر میں. اور یہ بھی بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیے تم اپنے زور بازو پر اس کو فتح نہیں کرو. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. تو جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء یعنی تمسخر کیا تھا، ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا. اور عذاب اس طور پر آیا تھا کہ طاعون کی بیماری آئی، طاعون پھیلا، جس میں سے نافرمانوں میں سے تقریباً 70,000 لوگ اس بیماری کے چپیٹ میں آ چکے تھے. اور یہ ہوا تھا کہ وہ وہیں پر مر گئے تھے. اور اس صحرا کے اندر تقریباً 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے تھے. تقریباً 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب وہاں تھے، اور ان کے 12 فرزند، ان کے قبائل کے سب جوڑ کے کم سے کم 6.5 لاکھ، 6 لاکھ کے قریب لوگ پڑاؤ ڈالے تھے اس میدان کے اندر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا پلا رہا تھا. اور اتنا اچھا کھانا کھلا رہا تھا کہ جس کے نظیر نہیں ہے دنیا میں. لیکن ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت طاری کر دیا اور ان کے سکون کو چھین لیا، ان کے مسکنت چھین لیا، تاکہ وہ در در بھٹکتے رہیں. اور یہی نہیں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے. اور وباء بغضب من اللہ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشگی کے لیے غضب و غضب ہے. آج بھی اگر یہ دنیا میں کہیں بھی بسے ہیں یا پھر کچھ ہوا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اپنی بنیاد پر نہیں، یہ بلکہ امریکہ اور انگریزوں کے اس پہ دستے پر یہ باقی ہیں، ورنہ پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے. اور یہود موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو کہا جاتا ہے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو قوم یہاں بسی ہوئی تھی، جب نئی نسل پیدا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک قوم صائبین پیدا ہو گئی. صائبین کہتے ہیں اس قوم کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی اللہ کے بیٹی مانتی تھی، اور اس کی پرستش بھی کرتی تھی کہ اگر ایسا ہوگا تو کیونکہ انہیں شفاعت باطلہ کا یقین تھا کہ ہم کچھ بھی کریں، کوئی بھی گناہ کریں، ہم سے کیا ہوگا، فرشتے تو ہم کو معاف کروا ہی لیں گے، اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے کے لوگ سب نیک لوگ رہے ہیں اس وجہ سے. اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اس پر اعتماد اور بھروسے پر اپنے اعمال کو باطل کر دیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو گئے ہیں، لہٰذا یہ اللہ سے کہہ کر ہماری معافی کروا لیں گے. تو اس طریقے کی ان کی سوچ بن چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی، جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے پر اتر آئے تھے، جان سے مارنے کے اوپر اتر آئے تھے، اور اس بات پر کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے ہمارے لیے پانی پیدا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو یہ اولاد یعقوب کی کتنے 12 قبیلے تھے، یعنی کہ اولاد یعقوب کی 12 بیٹے تھے، 12 فرزند تھے. تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ماری تھی پتھر پر، تو 12 راستے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، اور ہر قبیلہ اپنے معین اپنے جگہ کو پکڑ لیا، پانی پینے کی جگہ کو، تاکہ اس لیے کہ کہیں پانی پینے پلانے کے بہانے جھگڑا نہ ہو، کہیں گھوڑا آگے بڑھ جاتا تھا تب بھی لوگ جھگڑ جاتے تھے. تو اس طریقے سے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی تھی کہ 12 چشمے پھوٹیں اور ہر قبیلہ پانی پیے. اور یہ نہیں بلکہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ان سے کہہ دیا کھاؤ پیو عیش و عشرت کے ساتھ رہو، ہر چیز مہیا ہے تمہارے لیے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہر دھرم لوگ کہاں ماننے والے تھے، یہ لوگ کہاں اتنی جلدی مانتے. اب بات پھر یہ دیکھیے فبدل الذین، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ لوگ
इन लोगों से कहा गया जो मूसा अलैहिस्सलाम के क्या कहते हैं कि खलीफा यूशा बिन नून के रहते हुए जो चीज़ें जो अरीहा नामी जगह को फतेह किया गया था, जब इन लोगों को कहा गया कि ठीक है जो जगह फतेह हुई है अब उसमें जाइए, और इनको कहा गया कि हित्ततुन मगफिरत मगफिरत करते हुए जाइएगा, लेकिन ये लोग हिंततुन हिंततुन कहते हुए गए। तो लिहाजा जब ये वहां उसके अंदर जब दाखिल होने लगे, ये लोग सीना चौड़ा करके एकदम तकब्बुर की हालत में दाखिल होने लगे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बात पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको तो ये चाहिए था कि अपने सर को झुका जाते, तवाज़ु के साथ जाते, और वक़ूलु हित्ततुन कहते हुए जाते कि अल्लाह मग़फ़िरत कर दीजिए हमारी कमजोरियों और ये सब तमाम चीज़ों के उस पे। लेकिन उन लोगों ने फिस्क किया, बिमा कानू यफसुकून, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया और इन पर ताउन की बीमारी किया, जिसपे 70,000 लोग जहाँ बहक हो गए। तो ये इनकी नाफरमानी की और हट धर्मियों की वजह से, क्योंकि किसी की बात नहीं, न मूसा की बात मानते थे, न यूशा बिन नून की बात मानने पर तैयार थे, बल्कि ये अलग ही हर धर्म थे। और इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने वल मस्कन तो वबा गजब मिनल्लाह, इनका सुकून भी छीन लिया और इन पर हमेशा हमेशा के लिए गजब भी डाल दिया। लिहाजा वो गजब आज भी बरस रहा है, बशर्ते कि हम लोग इस चीज को समझते नहीं, क्योंकि हम लोग भी अमाल के एतबार से बहुत कमजोर हो चुके हैं, और अपने अमाल को हम भी इतना कमजोर कर चुके हैं जिसकी वजह से हम कहीं फाते नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम भी, हमारे ऊपर भी वो मुसीबतें रोज बरोज आती जा रही हैं। लिहाजा हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या चीजें हम भी कहीं ऐसा तो नहीं हम भी नाशुक्रे हो गए हैं। और दूसरी बात ये थी कि ये लोग नबियों को मार देते थे, जो कोई इनके ऊपर दावत लेके आता था, ये सब करता था, तो ये लोग उनको कत्ल कर दिया करते थे। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरि हक़, नाहक नबियों को ये मार देते थे, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते थे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की आयतें इनके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाती थी। अब यहां से अंदाजा लगाइए कि जहां से इनकी बातें शुरू हुई हैं, वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने कितने मरहलों में इनको आजमाया है और कितने मरहलों में इनको नजात दिया है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक अगर गलती की है तो उसकी माफी अल्लाह ने कर दिया, दूसरी गलती फिर माफी कर दिया। तो अब वहां से अगर देखिए तो मूसा अलैहिस्सलाम इनको जिस तरीके से इनके ऊपर दावत दे रहे थे, लेकिन ये हर चीज को मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि ये यहाँ तक बढ़ गए कि हमको अल्लाह को दिखा दीजिए और जाहिर तौर पर हमें अल्लाह दिख जाएंगे तब हम मानेंगे। फिर उसके बाद भी अल्लाह ताला ने कहा चलो ठीक है, सब कुछ मान लिया, हम तो दोबारा जिंदा करेंगे, दोबारा जिंदा करने के बाद तो माफौना अनकुम, फिर हमने इनको माफ कर दिया, लिहाजा आगे लेके बढ़ो इनको। फिर आगे लेके बढ़ के फन, यहाँ तक कि पानी के लिए मांगा तो पानी दे दिया, समुंदर से इनको नजात दे दिया, फिरौन की गुलामी से छुटकारा दे दिया, और इनके बच्चे जो ज़बा हो रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें पैदा होने के होकर इनको न मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके जरिए से कितने इनको आसानियां पैदा कर दी। और उसके बाद हारून अलैहिस्सलाम इनको दावत दिए, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा यूशा बिन नून इनको दावत दिए। अब बताइए कितना इनके साथ रहमत बरसाई जाए कि ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन इन लोग ने कभी सुधरा ही नहीं। लिहाजा आज भी वही चीज है, अल्लाह का गजब इन पर नाजिल है, और ये कयामत तक इन पर लानत अल्लाह की बरसती रहेगी, ये कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। जो हमारी नजरों में देख रहे हैं बहुत कामयाब है, बहुत चीजों पे है, नहीं, ये कामयाब नहीं है, बल्कि इनकी जिल्लत हमेशा तारी है, ये हमेशा जलील होते रहते हैं, कि उनके इनको सुकून नहीं है कभी। जो जिसको सुकून ना हो, ये हमेशा मुसलमानों के पीछे चेमगोइयां करते रहेंगे, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इनको खुद को सुकून ही नहीं है। ये हमेशा इसी तरीके से हमेशा बहुत ही कमीने टाइप में ये लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए इनके ऊपर कहा है कि बहुत ही जलील लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं है। तो लिहाजा आज भी वो नहीं सुधर रहे हैं, आपके मुसलमानों के खिलाफ, मोमिनों के खिलाफ चाल चल रहे हैं, और ये इनकी फितरत में दाखिल हो चुकी है। जब ये अपने वक्त के नबी को नहीं छोड़ा और बड़े बड़े मुजद्दिदीन हजरात को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो अब क्या छोड़ेंगे। ये हमेशा कयामत तक ऐसे ही साजिशें रचते रहेंगे, और ये हमेशा ऐसे ही जलील ही रहेंगे। कितना भी कमाए खाएंगे, न इनके माँ बाप की इज्जत, न इनके यहाँ बहनों की इज्जत, न इनके यहाँ बुढ़ापों की इज्जत, न इनके खुद अपनी बीवियों की इज्जत होगी। ये जानवरों की बदतर जिंदगी गुजारते रहेंगे। आज देख लीजिए
کہ مغربی ممالک میں جہاں بھی یہ لوگ ہیں وہاں کیسے ہیں، بے پردگی، بے حیائی اور اس طریقے سے تمام چیزیں ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت بھی بہت کی تھی، لیکن یہ لوگ نے اپنی رحمت کو خود ہی توڑا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشگی کے لیے ان پر ذلت طاری کر دیا. تو یہ آج کی تفسیر تھی. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہ پھر کسی کو کوئی سوال ہے؟ تو جی کوئی سوال نہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ سب باتیں تھیں آج کی، بس اسی پر ہم اب اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہم آپ سب کا بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں نے ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ کہنے اور سننے کا موقع ملا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.